بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل کا دن بہت اہم ہے اور کل کے دن آپ یوں سمجھ لیں کہ پی ڈی ایم کے لیے ایک بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ مشکل وقت ہے۔ پی ڈی ایم، میں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا کہ پی ڈی ایم نے رہنا ہے یا اس نے فوت ہونا ہے یا تحلیل ہونا ہے، یہ کل کے دن فیصلہ ہوگا، لیکن پی ڈی ایم کی عملی سیاست اور جو وہ تحریک لے کے چل رہی ہے اس پر کل ایک فیصلہ ہونا ہے اور اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے سپرد ہے، آپ جانتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے سپرد کرنے کا قیادت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ نے بڑا مانا ہے اور ان کی دلجوئی سے زیادہ آپ نے ان کی جو ایکسپیرینس ہے، پولیٹیکل ایکسپیرینس، یہ نہیں کہ یار ان کو چیئرمین بنا کے ذرا راضی کر لیں، یہ والا معاملہ نہیں ہے۔ ان کا جو پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے اور پھر اس کے بعد جو ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اس کی وجہ سے ان کو اس کا صدر بنایا گیا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے اتحادوں کا کہ اس میں جو قیادت ہوتی ہے اس کو سب کو مل کر ساتھ لے کے چلنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اتحاد جو ہے وہ اپوزیشن کا ہو یا حکومت کا ہو۔ اب جو پی ڈی ایم کا منیمم ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو پاکستان کے اندر جو پاکستان کا مینڈیٹ ہے اس کو جو تسلیم نہیں کیا جاتا، پاکستان کے عوام کا جو حق حاکمیت ہے اس کو جو تسلیم نہیں کیا جاتا، ہم نے وہ تبدیل کرنا ہے۔ پاکستان کا جو 70 سال سے چل رہا نظام ہے ہم نے وہ تبدیل کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف اپنے جو تھے وہ ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، اور یا ٹارگٹ تو خیر ایک ہی ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے مختلف جو مراحل ہیں یا مختلف جو طریقے ہیں وہ ڈیفائن کیے تھے، جس میں ایک یہ تھا مذاکرات بھی کریں گے، اگر ضرورت پڑے گی ہم استعفے دینے پڑیں گے تو استعفے بھی دیں گے، ہمیں لانگ مارچ کرنا پڑا ہم لانگ مارچ کریں گے، ہمیں دھرنا دینا پڑا ہم دھرنا دیں گے، کسی بھی حد تک جائیں گے۔ آخری آپشن کے طور پہ استعفے تھے اور پی ڈی ایم نے استعفوں کا اعلان بھی کر دیا کہ ہم 31 جنوری، پہلے تو یہ تھا کہ ہم استعفے دے دیں گے، پھر وہ استعفے مانگ بھی لیے، اب استعفے ان کے پاس آ رہے ہیں، لیکن اپنے پاس استعفے رکھ کے مطلب استعفوں نے مزید استعفے تو نہیں نہ دینے، تو وہ مطلب ان کو اپنے پاس رکھنے کا تو فائدہ کوئی ہے نہیں۔ آپ اب اس پہ 2-3 طرح کی چیزیں باتیں آنی شروع ہو گئیں۔ پہلی یہ کہ جی کہ استعفے دینے لوگ دیں گے نہیں استعفے، اچھا وہ اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، نہیں وہ 11 لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ نہیں استعفے دے رہے، اور بہت سے پیپلز پارٹی کے ہیں وہ نہیں استعفے دے رہے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات جو ہے وہ تو اس وقت ہوگی جب استعفے دینے کا وقت آئے گا۔ ابھی وہ تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جی کہ ہمارے پاس استعفے آ چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بڑے وہ تھے کہ، اور ایون مسلم لیگ نون والے بھی بڑے تھے وہ ڈٹرمن کہ جی، یا کہہ رہے ہیں کہ بڑے یکسو کے ہم استعفے دیں گے، پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ لیکن جو گھانک سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ کیا استعفے دینے سے حکومت گرا لیں گے، استعفے دینے کے بعد وٹ نیکسٹ۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب 2007 کے بعد افتخار چوہدری صاحب کو جب بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، وہ سارا کچھ ہوا، ان کے خلاف جب ریفرنس آیا پرویز مشرف صاحب نے دائر کیا، تو پھر جو تحریک چلی، یا وہ جب پیشی کے لیے اپنی بیگم کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل کا جب انہوں نے رخ کیا تو پولیس نے ان کو روکا، تصویریں چھپ گئیں، بالوں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے جج تھے، بڑے اپرائٹ آدمی، جسٹس جوادس خواجہ صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ جب دیا تو ان کے استعفے کے بعد جو تھے پرویز مشرف لوگ یعنی بینچ کے اندر، مجھے یاد ہے کہ جسٹس ایم بلال خان صاحب تھے، ان کی جب وہ استعفیٰ دے کے اپنے وہ کامن جو ٹی روم ہوتا ہے وہاں پہ گئے جوادس خواجہ صاحب، تو وہ اتنا پینک کریٹ ہو گیا کہ جسٹس بلال نے تو ان کو وہ مارنے کے لیے بھی دوڑے کہ تو استعفیٰ کا تو دیتا ہے، تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو، یہ وہ ایک استعفوں کا پریشر برحال ہوتا ہے، اور وہ پریشر ایک بس پریشر ہی تھا۔ تو جب یہ بات بینچ میں موجود پرو افتخار چودھری ججز یا پرو وہ ججز جو سمجھ رہے تھے کہ یار کہ یہ پرویز مشرف جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، یہ یوں نہیں ہونا چاہیے، ان میں ایک جو جج تھے وہ انہوں نے اس استعفے کو مائنڈ کیا
ان کا کہنا تھا کہ یار کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں اور مطلب یہ کہ فیصلے کا اختیار جو ہے وہ اپنے دشمن کے ہاتھ میں دے دیں یا کسی کے ہاتھ میں دے دیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اختیار رکھتے ہوئے سیٹ پہ بیٹھ کے کوئی کام کر کے دکھائیں. تو پھر وہ جس جج نے یہ والی بات کی اس نے پھر کام کر کے دکھایا. اس جج کا نام تھا جسٹس خلیل الرحمان رمدے. تو یہ بات جو تھی یہ انہوں نے مجھ سے کہی تھی براہ راست, جب میں بڑا خوش کہ یار وہ استعفے دے رہے. میں کہا تسی کیوں نہیں استعفے دے رہے؟ تو انہوں نے پھر اپنا بھی ایک واقعہ سنایا. وہ جسٹس یعنی جسٹس خلیل الرحمان رمدے داماد ہیں, تو خیر ان کی بیوی انتقال کر چکی ہیں, جسٹس یعقوب علی خان کے. جسٹس یعقوب علی خان جو تھے وہ ضیاء الحق کے دور میں وہ چیف جج تھے, مطلب یہ کہہ لیں کہ وہ ضیاء الحق کے عطاب کا نشانہ بنے. اور یہ وہ جج ہیں جنہوں نے ہنا جیلانی کیس کا فیصلہ سنایا ہوا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یوزرپر کو مطلب سزائے موت بنتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت, اور آئین کا آرٹیکل 6 جو ہے وہ آئین معطل ہو بھی جائے تو آئین کا آرٹیکل 6 معطل نہیں ہوتا. اور اس کا مؤثر بماضی ہے. یہ 1971 میں تو بنا تھا 73 میں کانسٹیٹیوشن, لیکن اس کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے. یعنی دستور نافذ ہونے سے پہلے بھی جنہوں نے پاکستان کے اندر غیر جمہوری کام کیے یہ ان پر بھی لاگو ہوتا ہے. یہ ان کا کہنا تھا اور یہ ان کی قبر کے اوپر یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے کتبے کی صورت میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ضیاء الحق نے ان کو فارغ کیا یعقوب علی خان کو, تو ہماری فیملی میں میں صرف ایک بندہ تھا جو اس وقت اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تھا, تو باقی سارے جو تھے وہ میں سب سے بڑا افسر تھا. اپنے جب میں سسرال میں جاتا تھا تو چنڈیلی گاڑی سے جانا تھا, مطلب وہ جو سرکاری گاڑی پہ جاتا تھا. تو مجھے بہت سے لوگ نا یوں آ کے کہتے تھے کہ استعفیٰ دے. تو میں کہتا تھا اچھا دے آنگا. تو میں کہا تو کیوں نہیں سے دیتا. یہ میں ان کو اصل میں کر رہا ہوتا تھا, جس کو کہتے ہیں لابنگ کر رہا ہوتا تھا کہ تسی بھی اجازت کھا جاتے پیچھے استعفیٰ دیو. تو بلکہ آپ کے جو دیگر جج ہیں وہ کہتے ہیں بیوقوفا جی ایسی بھی استعفیٰ دیتا تو پھر افتخار چودھری کا ساتھ کون دے گا, تسی دیو گے. تو میں بہرحال یہ انہوں نے مجھے تب بات بتائی کہ جب آپ اختیار میں ہوتے ہیں, اقتدار میں ہوتے ہیں, جب آپ دستوری طور پر یا قانونی طور پر, تو آپ کوئی نہ کوئی اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. تو یہی کل بات جو تھی وہ کی جلسے کے اندر جناب آصف علی زرداری صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے کچھ سیکھ لیں. مطلب وہ بیسیکلی پی ڈی ایم میں موجود جو دیگر لوگ ہیں, دو بڑی پارٹیز, ان کو وہ سنا رہے تھے کہ جو ہمیں نہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے, بلکہ ہمیں طریقہ بدلنا پڑے گا. تو یہ کچھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں نہ بتائیں, بلکہ ہمیں ساتھ چلیں, ہم نے طریقہ بدلنا ہوگا, ہمیں سوچ بدلنی ہوگی, ہمیں جیلیں بھرنی ہوں گی, یہ کرنا ہوگا. اور جب میں نے تھا تو میں نے ایک جرنیل کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا. وہ پرویز مشرف کی طرف اشارہ کر رہے تھے, یعنی کہ اگر ہم نے بینظیر بھٹو کے بعد الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہوتا جس طرح اے پی ڈی ایم نے سکت کیا تھا, اور پھر منایا گیا اپنا یہ نون لیگ کو کہ آپ بھی الیکشن میں جائیں, اور یہی طریقہ ہے کہ جو سسٹم کے اندر لوگ گھس کے بیٹھ گئے ہیں ان کو نکال باہر کرنے کا, کیونکہ اگر آپ رنگ میں نہیں اتریں گے تو پھر لڑیں گے کیسے. تو جو اکھاڑا ہے وہ بیسیکلی ان کا یہ خیال ہے کہ سسٹم کے اندر رہ کے ہی سسٹم والوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو وہ بیسیکلی جو استعفیٰ مولانا فضل الرحمان کا کل نہ جانا, پھر اوپر نیچے ٹیلی فون پر باتیں ہونی, جو ہے وہ اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کھٹ پٹ ہے, اور استعفے وہ فوری طور پر اگر دینے بھی پڑیں گے تو فوری طور پر وہ دینا نہیں چاہتے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ سسٹم کے اندر رہ کے یہ کام کر سکتے ہیں. اور کل سی ای سی کا اجلاس ہے پیپلز پارٹی کا, اس میں کبھی امکان تو یہی نظر آ رہا ہے, کیونکہ کل اپنا مائنڈ جو دے دیا ہے آصف علی زرداری نے, اور بلاول بھٹو نے بھی استعفوں کی بات نہیں کہی جو ہمیشہ وہ کہتے ہیں. تو اس میں دو چیزیں ہیں, یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی, میں 1 منٹ سے زیادہ مزید نہیں لوں گا آپ کا, کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پھوٹ پڑ گئی, وہ استعفے نہیں دیتے تھے جناب کام ختم ہو گیا, یہ والی بات نہیں ہے, یہ لمبی لڑائی ہے. اور اس میں جو استعفے جو ہیں وہ ایک ثانوی چیز ہیں. استعفیٰ سبجیکٹ نہیں ہے, سبجیکٹ استعفیٰ لینا ہے, یا سبجیکٹ نظام کو مفلوج نہیں کرنا بلکہ نظام کو تبدیل کرنا ہے. سبجیکٹ اس میں وہ ہے, ٹارگٹ وہ ہے, ہدف وہ ہے. اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جی کہ آپ استعفے دے کے پریشر ڈیولپ کریں,
لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی سے سبق سیکھا ہے کہ آپ استعفے دے کے جب باہر آ جائیں گے تو پھر لڑیں گے کس کے ساتھ اور کس طرح لڑیں گے. تو سسٹم کے اندر رہ کے ہی، یہ پیپلز پارٹی کا ایک خیال ہے کہ سسٹم کے اندر رہ کے ہی سسٹم والوں کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے. تو اپنا مائنڈ دے دیا ہے آصف علی زرداری نے، بلاول بھٹو زرداری نے کل کے جلسے میں، کہ وہ شاید استعفے فوری طور پر نہ دیں، یا ہو سکتا ہے کہ استعفوں کی ان کے خیال میں نوبت ہی نہ آئے اور ان کا ٹارگٹ اچیو ہو جائے. اور یہ فی الوقت صورتحال ہے. تو جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ پی ڈی ایم پہ کل کا دن کڑا گزرے گا، ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ جو اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے نواز شریف کو بھی منایا ہوا ہے کہ استعفے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اب نہ تو نون لیگ اس طرح کی سٹیک ہولڈر ہے سسٹم کے اندر، نہ مولانا فضل الرحمان ہے. اور مولانا فضل الرحمان یاد رکھیے گا کہ وہ شخص ہیں جو سمجھ رہے تھے یا جن کا خیال تھا کہ اپوزیشن کو یا نون کو، پیپلز پارٹی کو حلف ہی نہیں اٹھانا چاہیے اراکین اسمبلی کے، ان کے لوگوں کو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں بننا چاہیے. تو وہ بھی اس وقت بھی مولانا ناراض ہو گئے تھے، اور پھر مولانا نے پھر علیحدہ سے وہ تحریک وہ نکالی، تحریک آزادی واٹس ایور جو بھی تھا، جو پچھلے سال غالباً ستمبر میں انہوں نے کیا تھا. تو اب صورتحال یہ بنتی ہے کہ کل کا دن بھاری دن ہوگا پی ڈی ایم کے اوپر، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کوئی بڑا فیصلہ جذباتی ہو کے کر سکتے ہیں کہ جاؤ پھر میری گل نہیں منی میں میٹا گل ماندا. تو اس طرح کر کے کل کو کوئی سین ہو سکتا ہے. کل کا دن پی ڈی ایم پہ بہرحال ایک بھاری دن ہوگا، اور مسلح بچھائے ہوں گے عمران خان صاحب نے، اور مسلح بچھائے ہوں گے عمران خان صاحب کے حواریوں نے اور عمران خان صاحب کے سپورٹروں نے، ان کے چاہنے والوں نے، کہ اللہ کرے پی ڈی ایم ٹوٹ جائے، مولانا فضل الرحمان کاٹ ٹر جائے اور مولانا فضل الرحمان کی بات نہ سنی جائے. لیکن کل مریم نواز نے وہ جو ہا 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 کر کے وہ بات کی تھی، ہا 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 وہ نہیں آیا، ہا 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 ٹوٹ گئی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ادراک ہے کہ اس طرح اگر فیصلہ کوئی جذباتی ہوا تو سسٹم کو، وہ جس سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کو فائدہ ہوگا. تو اتنی کچی گولیاں مجھے لگتا ہے پی ڈی ایم والوں نے کھیلی ہوئی، بچا کے چلیں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.